الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم صاد، یہ جو 3 صورتوں کا آغاز ہوا ہے وہاں پر حروف مقطعات پر آیت مکمل ہو گئی تھی، یہاں آیت نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ چیزیں کسی حساب کتاب پر نہیں ہیں، کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، نہ گرامر کا، نہ منطق کا، نہ نحو کا، نہ بیان کا، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہیں، ان کو کہتے ہیں توقیفی امور ہیں۔ یہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک بڑی حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے اس پر بہت تعجب ہو گیا ہے لوگوں کو، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان پر وحی بھیج دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے بھیجی؟ ان انذر الناس، کہ لوگوں کو خبردار کر دیجئے، وبشر الذین آمنوا، اور اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اونچا مرتبہ ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اس پر کافروں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادوگر ہے۔ یعنی اس میں کون سے تعجب کی بات تھی؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے انسانوں میں سے ایک کو چنا ہے، پسند کر لیا ہے، اس کے پاس اپنی وحی بھیجی ہے، اسے مامور کیا اس خدمت پر کہ جو صحیح راستہ اختیار کر لیں انہیں بشارت دیجئے، اور جو غلط راستے پر اڑے رہیں ان کو خبردار کر دیجئے۔ وہی لفظ دو، بشیر اور نذیر، یہاں پر بھی آ رہے ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا۔ یدبر الامر، اور وہ تدبیر کرتا ہے اپنے معاملے کی۔ یہ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح آفاق کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اور اس کا جو پہلا باب ہے تو اللہ تعالیٰ کے 3 افعال کا انہوں نے اس پر بحث کی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا فعل ہے ابداع، کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے کسی شے کو وجود بخشنا۔ ایک ہے خلق، کسی شے سے دوسری شے بنانا۔ تیسرے تدبیر، یدبر الامر، اب اس میں تدبیر فرما رہا ہے، اس کے اپنے نقشے ہیں، اپنی پلاننگز ہیں، اپنی مشیت ہے، اس کے مطابق اس نظام کو چلا رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، نہیں ہے کوئی بھی شفاعت کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ اب یہاں وہی سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی میں آیا تھا استثناء کے ساتھ شفاعت کا اس بات، وہ یہاں بھی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب، تمہارا مالک، تمہارا آقا، فاعبدوہ، پس اسی کی بندگی کرو، اسی کی پرستش کرو۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت اخذ نہیں کرتے، دھیان نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا لوٹنا اسی کی جانب ہے۔ وعد اللہ حقا، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا پکا، سچا، پختہ۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ہے کہ جو پہلے پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہ اعادہ کر دے گا۔ یعنی یہ کہ اگر پہلی مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا تو دوسری مرتبہ کرنا کیوں مشکل ہو جائے گا؟ یہ تو بڑی معقول بات ہے، کسی بھی کام کو کرنا پہلی مرتبہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ لہذا جب کہ اس نے پیدا کیا ہے تو کیوں نہیں وہ دوبارہ پیدا کر دے گا؟ لیجزی الذین آمنوا، اور وہ دوبارہ اس لیے پیدا کرے گا تاکہ وہ جزا دے اہل ایمان کو، جنہوں ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ان کی جو بھی خدمتیں ہیں، ان کی جو بھی انہوں نے ایثار کیا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے جو مشقتیں جھیلی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، ان کی پوری قدردانی ہو، قدر افزائی ہو، ان کو خلعتیں دی جائیں، انہیں نوازا جائے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کہ کفر کریں، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینے کے لیے ہوگا کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا بما کانوا یکفرون، اس کفر کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے کہ جس نے جو سورج کو بنا دیا چمکدار، چمکتا ہوا، والقمر نورا، اور چاند کے اندر بھی نور رکھ دیا، وقدرہ منازل، یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ سورج چونکہ خود اس کے اندر جو کمبسچن کا عمل جاری ہے، اور اس کے لیے وہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ سورج کے لیے وہ ضیاء ہے، لیکن یہی روشنی اگر کہیں ریفلیکٹ ہو کر آئے گی تو وہ نور کی شکل میں ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی میں بڑا بنیادی فرق ہے، اسی لیے قرآن مجید نے بھی 2 مختلف الفاظ استعمال کیے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اس کی اپنی چمک ہے اور یہاں وہ ریفلیکٹڈ روشنی ہے۔ وقدرہ منازل، اور اس نے اس چاند کی منزلیں مقرر کر دی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم گنتی کر سکو برسوں کی اور حساب کر سکو۔
ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ سب کچھ پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ۔ یہ ایک سنجیدہ تخلیق ہے، یہ ایک بامقصد تخلیق ہے، ایک نتیجہ خیز تخلیق ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اور وہ تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، لا آیات لقوم یتقون، یقین نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اندر کچھ خوف ہے، کچھ تقویٰ ہے، جن کی اخلاقی حس بیدار ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہ ذرا الفاظ یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ صورت میں بار بار آئیں گے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں۔ یہ اصل میں خاص جو ہے نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان اگر ذرا غور کرے تو یہ انسانی زندگی جو دنیا میں ہم گزارتے ہیں وہ کیا ہے؟ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ یہ عمر جتنی بھی ہوتی ہے کچھ حصہ جو ہے وہ شروع کا وہ ناسمجھی میں گزر گیا، بچپن کا کھیل کود ہے وہ نکل گیا، ابھی شعور آیا ہی تھا، جوانی آئی، طاقت آئی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد بڑھاپا طاری ہو گیا کہ لا یعلم من بعد علم شیئا۔ تو کیا بس زندگی یہی زندگی ہے؟ اور کیا اسی کے لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جائے؟ اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان جو بھی غور کرے گا سوچے گا کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا۔ زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناب، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ زندگی تو بڑی طویل ہے، بہت طویل ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ تو عارضی سا ایک وقفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینے کے لیے خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اصل زندگی جو ہے وہ تو بڑی طویل ہے، اصل زندگی وہ ہے ان دار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اصل میں تو آخرت کا گھر جو ہے وہ ہے اصل زندگی، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن اتنے محدود ہیں، جن کی سوچ اتنی محدود ہے، جن کا افق ذہنی جو ہے اس قدر تنگ ہے کہ وہ اس پر بھی مطمئن ہیں، ریجھے ہوئے اس زندگی کے اوپر مطمئن ہیں، لگے ہوئے اسی میں، مگن ہیں اسی میں، بلکہ کہنا چاہیے گم ہو گئے اسی میں۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، مطمئن ہو گئے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اس پر مطمئن ہو گئے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ، اور جو ہماری آیات سے غافل ہے، دیکھتے ہی نہیں۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، کس کو موقع ملتا ہے؟ نہ زمین دیکھنے کا، فلک دیکھنے کا، فضا دیکھنے کا۔ آدمی اپنے چکروں میں، اپنے ہی معاش کے دھندوں کے اندر اس طریقے سے مصروف ہوتا ہے کہ آفاقی یا انفسی آیات کی طرف توجہ کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اولئک مأواہم النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، اس اپنی کمائی کی بدولت کی جو وہ کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب نہ اللہ کی طرف دھیان ہے نہ آخرت کا دھیان ہے تو پھر کیا کریں گے؟ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، حلال سے، حرام سے، جائز سے، ناجائز سے، جس طرح بھی کوئی جھوٹی مسرت حاصل کی جا سکے، کوئی عارضی سی خوشی حاصل کی جا سکے، کوئی دل کو بہلانے کے لیے کوئی کھلونے حاصل کیے جا سکے، آدمی اسی میں لگا رہے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو ہدایت دے گا ان کا رب ان کے ایمان کے ذریعے یا ان کے ایمان کے باعث، ان کو پہنچا دے گا کہاں؟ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہ وہاں پر دعائیں کرتے رہیں گے اللہ سے، پھر بھی ان کی مناجات وہاں جاری رہے گی، جنت کے اندر بھی سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، پروردگار تو پاک ہے، تو ہر ضعف سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر احتیاج سے تو مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ تحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں اہل جنت ایک دوسرے کو گریٹنگز کرتے رہیں گے، سلام، قیلاً سلاماً سلاما، سلام سلام ہی کی ہر طرف سے آوازیں آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا اور مناجات اس کا اختتام ہوتا ہے ہمیشہ اس بات پر کہ کل حمد، کل تعریف، کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔